السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر سن سائیاں ناول کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 15ویں ایپیسوڈ ہے۔ بالآخر 2.5 گھنٹے کی خواری کے بعد مضراب صاحبہ نے شاپرز کا ڈھیر لگا کر بھی نامکمل کا رونا روتی تون و کرہن مال کے احاطے کو خیر آباد کہنے کی ٹھانی تو میرال اور باران نے دل ہی دل شکر کا کلمہ پڑھا۔ انتہائی کوئی بورنگ بلکہ بوریت سے بھری ہوئی لڑکی ہو تم، بھلا ایک دو چیزاں مفت کی شاپنگ سے گریز پا ہو سکتی ہے، لیکن تم اماں ہوا کے دور کی روح شاپنگ سے ایسے بیزار ہو رہی تھی گویا تمہارے سسرالی ہوں وہ۔ پارکنگ کی جانب پیش قدمی کرتے مضراب نے گھورتے ہوئے عجیب ضرب المثال کا استعمال کیا تو میرال نے بس ایک تاثر زدہ نگاہ سے نوازنے پر اکتفا کیا، جبکہ باران کی گھنی مونچھوں تلے دبے انابی لب خوبصورت انداز میں پھیلے۔ ارے صحیح کہہ رہی ہوں میں بھائی صاحب، بھلا ایسا آدم بیزار بھی کون ہوتا ہے؟ ہر چیز کے لیے نہیں، واپس چلو، تم لے لو واپس چلو، تم پر سوٹ ہوگا واپس چلو۔ بندہ کوئی رائے مشورہ ہی دے دیتا ہے، لیکن یہ جنابہ تو بس واپس چلو، اف۔ اگلے 1 ہفتے تک یہ گردان میری سماعت میں بازگشت کرتی رہے گی، اللہ کی پناہ۔ باران کی محظوظ کن مسکراہٹ کو پکڑ چکی وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ جوڑتی نفی میں سر ہلا گئی۔ ڈگی میں سامان رکھ رہے باران کی بلا ارادہ نگاہ مضراب کے جھاڑ پلانے سے جزبز کا شکار سورج کی الوداعی نحیف کرنوں کی گرفت میں سیاہ چادر میں لپٹے نازک سراپے سے الجھی، جس کی فقط شفاف شکن آلود جبیں اور زرد زمانوں کی سویرے سی اداس آنکھیں ہی جلوہ گر تھی۔ آج میزان حیات ہوتا تو کیا یہ لڑکی ایسی اجڑی بکھری حالت میں ہوتی؟ دل کے نہاں خانے سے ہوک اٹھی تھی؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ بھلے سالوں سے وہ مغربی ممالک میں مقیم رہا تھا، لیکن اتنا تو اپنے قبائلی روایتوں کی خبر تھی اسے کہ ان کے یہاں سہاگنیں 16 سنگھار سے آراستہ و پیراستہ ایک مخصوص انداز میں کچھ اس طرح تیار ہوتی ہیں کہ کوئی بھی ایک نظر میں پہچان جائے۔ حتیٰ کہ عمر کے اس حصے میں بھی دی جان تک ہلکے رنگوں کا لباس زیب کرتی تھی، گلے میں سچے موتی کی نفیس سی مالا، کان میں بالیاں، ہاتھوں میں کنگن پہنتی تھی، کیونکہ عمر جو بھی ہو وہ ایک سہاگن تھی۔ دوسرا، جس قدر اس کا بھائی اس لڑکی کا دیوانہ پروانہ تھا، وہ اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا کسی ریاست کی شہزادی طرح سج دھج رکھتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے بھائی کی زندگی کی الوہی خوشی حالات کے بے رحم تھپڑ سے رل گئی تھی۔ زاویہ نظر بدلتے ہوئے میزان کی خوشی پا انبساط سے چہکتی ہوئی آواز کی بازگشت، آنکھوں میں گھومتا متاع حیات حاصل کر لینے کی بے پایاں مسرت سے تمتماتا چہرہ اس کے اعصاب بری طرح مزمل کر گیا تھا۔ تضاد یادوں کا وہ اذیت آمیز سلسلہ آج ہی کی طرح 5 سال قبل بھی تو مضراب ہی کی طرح میزان کھینچ کر اسے مال لے کر آیا تھا کہ رونمائی کا تحفہ خریدنا ہے، جبکہ دی جان اسے خاندانی جڑاؤ ہار دے چکی تھی، لیکن میزان عثمانی کی دیوانگی کا عالم تھا کہ وہ سائری کائنات اس لڑکی کے دامن میں ڈال دینے کا خواہاں تھا، اور پھر اسے عمر بھر کا داغ دے گیا تھا۔ ایک کرب مسلسل میں جھونک گیا، اذیتوں کے صحرا میں آبلہ پا تڑپنے کے لیے چھوڑ گیا۔ مضراب تم یہاں؟ تلخ یادوں کے ریلے میں چہکتی نسوانی آواز نے درار ڈالی تو باران نے چونک کر ہوش میں آتے اس سے دیکھا۔ کوئی ماڈرن سی لڑکی پرجوش سی مضراب کے گلے لگی ہوئی تھی۔ ریا تم یہاں کیسے؟ لڑکی کو خود سے جدا کرتے مضراب نے بھی اسی خوش کن حیرانگی سے پوچھا۔ وہی جو تم کر رہی تھی۔ ریا دلکشی سے مسکرائی، پھر دونوں ہی ساتھ کھلکھلا اٹھی۔ باران ڈگی بند کرتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اچھا ان سے ملو، یہ ہے میرے بڑے بھائی صاحب مسٹر باران عثمانی۔ قریب آئے باران کا اس نے تعارف دیا۔ باران ذرا سا سر کو خم دے کر ڈرائیونگ سیٹ کی سمت بڑھا۔ اور یہ ہے میری پیاری دوست میرال عثمانی، اور میری میرال کو ساتھ لگاتے وہ محبت بھرے انداز میں اس کا تعارف دے رہی تھی کہ ریا بات اچک گئی۔ اور تمہاری بھابھی صاحب؟ کتنی بری ہو تم مضراب عثمانی، بلکہ چیٹر ہو تم۔ تم نے کہا تھا اپنی بھائی صاحب کی شادی میں مجھے تم 1 ویک پہلے اپنے گاؤں لے کر جاؤ گی، وہاں کے ٹریڈیشنل ویڈنگ دکھاؤ گی، اور تم نے دعوت تو دور خبر کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ہاؤ مین! بات اچک کر خود الٹے سیدھے اندازے لگاتی
ریا مضراب کی طرح ہی نان سٹاپ شروع ہوئی تو تینوں ہی اپنی جگہ بوکھلا گئے۔ ریا تم غلط سمجھ رہی ہو یہ۔ ہاں ہاں، اب تم کہو گی سب جلدی میں ہو گیا، بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں بھی سوچوں تم لاسٹ 1 ویک سے چھٹی پر کیوں ہو، تم تو۔ ریا صاحبہ مضراب سے بھی 2 ہاتھ آگے بریک فیل زبان رکھتی تھی۔ مضراب کے صحیح بھی اوسان خطا ہوئے، جبکہ باران خجالت کا شکار میرال پتھرائی گئی تھی۔ ریا تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ میری بھابھی سا ہیں، لیکن ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، بلا بلا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں آپ کو ماننا ہوگا کیونکہ میں ان کی بھابھی سا ضرور ہوں، لیکن میرے ہسبینڈ ان کے چھوٹے بھائی تھے، میزان عثمانی۔ کانپتے ہوئے مگر سرد لہجے میں کہہ کر وہ دھڑ سے ڈور کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو ریا نے بے ساختہ لب دبا کر مضراب کو دیکھا جو لب بھینچے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ باران سن گلاسز لگا کر فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھا تھا۔ ایک نظر بلا ارادہ بیک ویو مرر پر گئی جہاں چادر کے حالے میں چھپی اداس آنکھوں میں اترے سمندر میں دغیانی برپا تھی۔ آئی ایم سوری، میں تھوڑی اسٹوپڈ ہوں، گلاس ناک کر کے ریا نادم سی بولی۔ جواب میں میرال نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ مضراب پشیمان سی فرنٹ سیٹ پر نشستہ ہوئی تو باران نے خاموشی سے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ گاڑی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور گاڑی کے اندر کی فضا عجب آکورڈ سی خاموشی کی دبیز چادر سے ڈھکی بوجھل سی ہو رہی تھی۔ آتے ہوئے مستقل بول رہی مضراب نے کئی مرتبہ لب وا کر بھینچ لیے تھے۔ وہ دی جان کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے میرال کو بالخصوص لے کر باہر نکلی ہی اس لیے تھی کہ نئی جگہ، نئی چمک دھمک والی مصروف دنیا دیکھ وہ بہل جائے گی، لیکن پھر واپسی پر وہی یاسیت قدموں سے لپٹ گئی تھی۔ تجھ کو احساس ہی کب ہے کہ کسی درد کا داغ آنکھ سے دل میں اتر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہ سیماب طبیعت ہے، تجھے کیا معلوم موسم ہجر ٹھہر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ باہر دوڑتے بھاگتے مناظر کو بے تاثر نگاہوں سے تک رہی اس کی آنکھیں اندر برپا تلاطم کا بھرم ہمیشہ کی طرح بڑے اچھے سے رکھ رہی تھی۔ نذیر کو پرچی تھما کر وہ وہیں تالاب کے کنارے بیٹھے شہنشاہ کی پیٹھ پر دراز ہو گیا تھا۔ شہنشاہ بھی شاید اس کی ذہنی انتشار بھاپ گیا تھا، تبھی وقفہ سے سون سے اپنے سر پر رکھا اس کا سر سہلا دیتا تھا۔ شام کے سرمئی آنچل کو رات کی سیاہی میں گھلے کافی وقت بیت چکا تھا۔ گھٹتے ہوئے چاند کا تالاب میں اترا خوبصورت عکس بے حد دل فریب اور واضح تھا۔ ماحول میں محسوس کی جانے والی خنکی تھی جو اس کے سلگتے اعصاب پر اثر انداز ہونے سے قاصر تھی۔ اسے اب بھی یہی لگ رہا تھا، دی جان اسے قصوروار سمجھتی ہیں۔ اس نے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، الٹے ہاتھ کے انگوٹھے سے وہ مستقل شکن آلود پیشانی مسل رہا تھا، چہرہ برہمی کے تاثرات سے تنا ہوا تھا۔ بابو سا، بڑی بی بی صاحب کو بلا رہی ہیں۔ بھابھی سا کو ہوش آ گیا ہے۔ دی جان کی خاص ملازمہ کی اطلاع پر اس نے ترچھی نگاہ اس پر ڈالی جو جواب کی منتظر تھی۔ کہہ دو کچھ دیر سے آتا ہوں۔ اس کا اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کیا پتہ محترمہ کہہ دے میں اس بو کی وجہ سے اس حالت کو پہنچی ہوں۔ معذرت، لیکن بی بی سا نے کہا ہے آپ کو لے کر ہی آؤں۔ خیرہ لجاجت سے بولی تو وہ جھٹکے سے اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھا۔ خیرہ خوفزدہ ہونے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوئی تو مجبوراً اسے تقلید کرنی پڑی۔ کاٹیج کے اندر قدم رکھنے سے قبل ایک مرتبہ پھر اس نے چین کو زور سے کھینچا تھا اور پھر بھاری قدموں اندر داخل ہوا۔ دی جان اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ ذرا جلدی ادھر آؤ، بچی کے اٹھنے میں مدد کر دو، بالکل ہی کمزور ہو گئی ہے۔ دوسرا قدم صحیح سے اندر دھرا بھی نہیں تھا کہ دی جان کا فرمان آیا۔ میں؟ اس نے اچنبھے سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے علاوہ کوئی موجود ہے نا یہ؟ وہ فوراً خیرہ کی طرف مڑا۔ دلاور مسخری نہیں کرو، فوراً سے ادھر آ۔ دی جان بگڑی تو وہ بیڈ کی سمت بڑھا۔ اس کے کملائے زرد چہرے پر نگاہ پڑی تو قدم سست پڑے۔ کچھ ہی دیر مانند گلاب چہرے کی شادابی نچڑ گئی تھی۔ سرسری سے نگاہ نے بھی علی الاعلان اعتراف کیا تھا اس کا۔ اٹھا بھی دو دلاور، تاکہ کچھ کھلا دوں، جان آئے ذرا بچی کے جسم میں، بالکل ہی بے دم سی ہو رہی ہے۔ دی جان کی پھر تشویش زدہ تان کھینچی۔ وہ جھجک کے ساتھ جھکا۔ دی جان ہم ٹھیک ہیں۔ مقدس نے نحیف سی آواز میں مزاحمت کرنی چاہی، لیکن دلاور انسنا کرتا اس کے شانے کے گرد مضبوط حصار ڈال کر احتیاط سے بیڈ کراؤن کے سہارے بٹھا دیا تھا۔
اس کارروائی میں درمیانی فاصلہ ناکافی اور گرم و مدھم سانسوں کا براہ راست تصادم ہونے پر زرد آرزوں میں گلابیاں گلی تھی۔ ساتھ دھڑکنوں کا نہ تھمنے والا شور اٹھا تھا۔ دلاور فوراً ہاتھ جھاڑتا پیچھے ہوا۔ مقدس لاغر اعصاب سنگ درہم برہم تنفس و دھڑکن سنبھالنے لگے، جبکہ دی جان اپنی ہی دھن میں خیرہ کے ہاتھ سے گرم گرم سوپ کا ٹرے لے کر اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ دی جان کی صدقے قربان جانے والی فکر پر نفی میں سر ہلاتا، وہ جیکٹ ایک جانب اچھال کر چابی اور والیٹ سائڈ پر رکھتا تازہ دم ہونے کے ارادے سے واش روم کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ باہر سے ہارن کا شور اٹھا۔ 9 کی آمد کا پختہ قیاس لگا کر کھڑکی سے باہر جھانکا تو یکے بعد 3 گاڑیوں کے بریک بجری کی روش پر چرچرائے۔ اللہ اللہ! قائم دنیا سے اب تک نہ جانے کتنے جوڑوں کے غلام جمع جاں نثار عاشق حضرات نے جام شہادت نوش فرمایا ہوگا، تب کہیں جا کر محترم المقام تاجور عثمانی نے قدم رنجہ فرمایا ہے۔ کھڑکی بند کرتا وہ بلند آواز میں بڑبڑاتا ہوا مڑا۔ کیا ہوا دلاور؟ کیسا شور ہے؟ ہونا کیا ہے، آپ کے شہباز کے ابا دوڑے دوڑے باراتیوں کے ساتھ آئے ہیں، آپ کی حویلی میں عدم موجودگی سے بوکھلا کر، شانے اچکا کر، جس انداز میں وہ بولا تھا۔ دی جان مقدس کی سمت دیکھتی خجل سی ہوئی تھی۔ ویسے سچ سچ بتائیں، آپ سے شادی کے باوجود یہ حاکم سرکار کس طرح بن گئے؟ آپ کو 1 منٹ دیکھے بغیر تو انہیں چین نہیں آتا، اور اس زمانے میں تو ہر ہاتھ میں موبائل بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ سانس کس طرح لیتے تھے آپ کے بغیر؟ وہ مزے سے پوچھتا، دی جان کی گھوری نظر انداز کرتا ان کے قریب آ کر بالکل ان سے جڑ کر بیٹھ گیا۔ آخر اب شہباز کے ابا کو آگ جو لگانی تھی چند ساعت پہلے کی عضلات میں رچی بسی تندہی و برہمی کی جگہ اب کمینی سی مسکان وہ شریک چمک نے لے لی تھی۔ سر پر دوپٹہ درست کر رہی مقدس لگتے بھر کی اس کایا پلٹ سے بحر حیرت میں غوطہ زن تھی، تو بیچاری دی جان روایتی حریف دادا پوتے کی متوقع چھڑنے والی جنگ کا سوچ کر پریشان۔ کیا بچپنا ہے دلاور، بچی کو سوپ تو پلانے دو صحیح سے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کے گود میں سر رکھ کر دراز ہونے پر دی جان نے گھوری ڈالی۔ درجہ حرارت تو سوا نیزے پر آپ کے سرتاج کا جائے گا جانے دلاور، اس پر گرم کر لیجیے گا۔ اور شرارت سے آنکھ دبا کر مسکرایا۔ مقدس نے پیر سمیٹتے ہوئے عجیب نگاہوں سے اس کا انداز نوٹ کیا۔ اتنے دنوں کے ساتھ میں تو ثانیہ بھر کے لیے بھی ایسی پرمزہ خوش مزاجی نظروں سے نہیں گزری تھی۔ آخر ذرا سی دیر میں ایسا کون سا معجزہ ہو گیا جو پوری کایا ہی پلٹ گئی؟ وہ الجھی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور داجی کا روابدار چہرہ فریم میں ابھرا۔ مقدس نے غیر محسوس انداز میں پہلے سے پیشانی تک آئے آنچل کو مزید نیچے کیا۔ خوش آمدید حاکم سرکار، کھنکدار آواز میں لیٹے لیٹے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر خوش آمدید کہا۔ جواب میں شوز اتار رہے داجی کی تیوریاں چڑھی تھی۔ اسے بے تکلفی سے اپنی زوجہ کی گود میں سر رکھے دراز دیکھ کینہ توز نظریں اس پر گاڑے ہی وہ دی جان اور مقدس کی سر کے اشارے بھیجی گئی سلامتی کا ہنکار بھر کر جواب دیتے اندر آئے تھے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا جانے دلاور، آپ نے بہت اچھا کیا میری یاد آتے ہی بنا وقت اور موقع محل کے چکر میں پڑے ادھر کا رخ کر لیا۔ آپ تو جانتی ہیں ایک پل آپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، لیکن اس کٹائی کے کام نے ہاتھ پیر باندھ رکھے تھے، پر میں آج کسی صورت آپ سے ملنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ خیرہ کے دوسرے روم سے لائی گئی کرسی پر صحیح سے داجی بیٹھے بھی نہیں تھے کہ حریف زادے کی حریف گری تمام شر انگیز شوخی کے ساتھ فارم میں آ چکی تھی، جس پر دی جان ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ خیرہ چائے بنا دو سب کے لیے، دلاور کو نظر انداز کرتی وہ قصداً مسکرائیں۔ اور تم بھی ذرا جاؤ منہ ہاتھ دھو آؤ۔ دی جان نے اب کے ہلکے سے اس کے بازو پر چپت لگاتے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہرگز بھی مقدس کو ان دادا پوتے کی بے تکی بحث سے محظوظ نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ فی الوقت کچھ نہیں، ابھی بس آپ ہی آپ، اتنی مشکل سے تو اس سونے کے پنجرے سے نکل کر دستیاب آئی ہیں آپ، اب 1 سیکنڈ کی جدائی نہیں چاہیے مجھے، فدائی انداز میں کہتا وہ دی جان کا ہاتھ تھام کر محبت سے بوسہ لیتا انہیں آنکھوں پر رکھ گیا تھا، جس پر جبراً مسکراتے دی جان کی پریشان نگاہ عین اپنے مقابل بیٹھی مجازی خدا کی جانب اٹھی، جن کے بارواب نقوش میں ناگواریت و برہمی سرخی بن کر دوڑی تھی۔ میں یہی ہوں، جاؤ ابھی۔
दी जान ने कहने के साथ गोद से उसका सर भी हटा तो वो मुंह बिसोड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। इंतहाई गलत बात है ये जाने दिलावर। एक तो आप कम कम ही मैसर आती हैं मुझे, और वो भी जालिम समाज के डर से सौतेले सुलूक के नज़र हो जाता है। बनावटी मजलूमियत खुद पर तारी करता वो शाकी हुआ था। अरे ये कैसी बात कर दी तुमने, तुम तो मेरी आंखों की ठंडक हो, तुमसे भला सौतेला सुलूक क्यों करूँगी। भोली दी जान भी इंतहाई भोली थी, फ़ौरन ही जज्बाती होकर उसकी चौड़ी कलाई थाम गई। नेक वक्त, पूरा दिन इलेक्शन कैंपेन की ख्वारी उठाकर मैं आ रहा हूँ शायद। बिल आखिर आंखों में गज़ब ना के लिए दादी की बर्दाश्त ने जवाब दिया था, पर मुशक्क़त आमेज़ काम मैं करता हूँ जाने दिलावर। हाँ, दश्त दश्त आवारा गर्दी करते हुए भटकते रहने में वाकई बड़ी मशक्क़त पेश आती है। अपनी बैत की लकड़ी को मखसूस अंदाज में बजाते दादी इस्तेज़ाइया बड़बड़ाए। शहबाज के अब्बा, दी जान ने फ़ौरन आंखों से बाज रहने का मल्तिजाना इशारा किया। और दिलावर जाओ, खैरा चाय ला रही है, ज़रा मुँह हाथ धोकर ताज़ा दम हो जाओ। अब के दी जान के लहजे में सरजनेशी सख्ती थी। वो शाने उचकाता कबर्ड की सिमत पड़ गया। आपका कैसे आना हुआ इधर। नर्म मुस्कुराहट लबों पर सजाती दी जान पूरी की पूरी अपने खफा सरताज की सिमत मुड़ी। अब किसी तरह अपनी तवज्जो दोनों में बराबर तो बांटती ही थी, कबल इसके कि वो रिवायती अंदाज में पानीपत का मैदान सजाकर मुकद्दस को हरासा करे, जो पहले ही शदीद तशवीश का शिकार थी। दोनों के तेवर और लफाजी तैयारियों से महजूज होकर आप जहाँ अयादत के लिए गई थी, वहीं मुस्तफ़ा मातहत के बैठक में हम मौजूद थे। सोचा वापसी पर साथ ही चले जाएंगे, इसीलिए रहीम यानी ड्राइवर से रब्ता किया। उसने बताया कि आप इधर आई हैं, तो सोचा अब हवेली जाने का फ़ायदा क्या, जब बहारी ज़िंदगी गुलिस्तान में बहार गई हुई हैं। बाथरूम की तरफ जाते उसने कदम रोककर मज़े से टुकड़ा लगाया। सोचा इस नालायक के कान खींचाऊं, जिससे एक बच्ची तक का ख्याल नहीं रखा गया, सिर्फ बढ़कर घोड़ा हो गया है। बरजस्ता दांत किचकिचाकर भरपूर जवाबी वार होने पर वो बिना महसूस किए शाने से नादीदा गर्द झाड़ता वॉशरूम में बंद हो गया था। अब कैसी तबीयत है बेटा आपकी। तासिफ से नफ़ी में सर हिलाते वो नरम तासरात लिए मुकद्दस की तरफ मुड़े। जी बेहतर। दादी की रुआबदार शख्सियत से मरूब मुकद्दस की आवाज़ बमुश्किल ही निकली थी। दिलावर वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला तो खैरा भाप उड़ाती चाय लेकर हाजिर थी। कप उठाकर बेड की पायतीनी पर जगह संभालता वो वापस पंगेबाजी के मूड में दादी के करीब झुका। वाकई मरीज़ की अयादत के लिए गरीब खाने का रुख हुआ है या अपने तबीब की ज़ियारत के लिए। हाकिम सरकार, आंखों को चिढ़ाने वाले अंदाज में जुम्बिश देकर वो दादी को हकीकतन पतंगे लगा गया था। क्यों अपनी चंद हफ्तों की बीवी के सामने चाहते हो कि मैं तुम्हारी तवाज़े करूं? उसकी जानिब झुकते दादी दबे लहजे में गर्ज लिए मुस्तफसर हुए। जवाबन उसकी आंखों की कमीनी चमक बढ़ी। अपनी ज़ौजा की मौजूदगी में आपको लगता है आप अपनी यह हसरत पूरी कर पाएंगी हाकिम सरकार? उसी तरह झुके वो सरगोशियाना इस्तेज़ाइया हुआ जिस पर दादी के पुरदबदबा खदो खाल में कुछ साथ पहले ही मानिंद पड़ी जलाली सुर्खी तनाव के साथ ठीक ठाक दर आई थी, जिसे देखकर अच्छे अच्छे जवां मर्दों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन चूँकि वो हरीफ ज़्यादा था सो नहायत इत्मीनान से पीछे होता महजूज कुन अंदाज में चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। न जाने क्यों उसे हमेशा से दादी को सुलगा कर बड़ा मज़ा आता था और दादा पोते की दोस्ती मशहूर होती गई, लेकिन उनकी रिवायती दुश्मनी मिसाली थी। दादी के तासुरात और दिलावर की सुलगाने वाली पसंदीदा आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ दी जान हकीकतन उस वक्त खुद को दो संगलाख पहाड़ के बीच जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी। दिलावर, जी जाने दिलावर, बरजस्ता बेतबाना लहजा था यह शहद का बहता दरिया। मुकद्दस हकीकतन इस दर्जा शोख व जिंदा दिली पर एक मर्तबा फिर गश खाने को थी। उसे अंदाज़ा था वो उखड़ मिजाज शख्स दी जान को बहुत मानता है, लेकिन इतना। मुकद्दस मगरिब की कज़ा अदा करना चाहती है, ज़रा सहारा देकर वॉशरूम तक तो ले जाओ, बहुत कमज़ोर हो गई है। कसदन उसके लहजे को नज़रअंदाज करती वो मुलायमत से बोली, जिसमें हुक्म का अंसर शामिल था। मैं? क्यों बरखुरदार, अपनी बीमार बीवी को सहारा देते शर्म आती आपको? तंज का मौका आते ही दादी ने फ़ौरन कमांड संभालते खशूनियत से पूछा।
شرم اور مجھے تو کبھی آپ کی بیوی کو سہارا دیتے یا لیتے شرم نہیں آئی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، وہ بھی تو حریف زیادہ تھا۔ ٹکا سا جواب دے کر محض داجی کو دکھانے کے لیے حشاش بشاش سا اٹھا۔ مقدس نے جھجک کر انکار کرنا چاہا، لیکن داجی کے خیال سے لب سی گئی۔ وہ بنا کوئی تاثر دیے اچھے سے سہارا دیتا لے کر واش روم کی سمت بڑھا، تو وہ اس کے زخم پر زیادہ زور نہ ڈالنے کے خیال سے اس کا بازو تھام گئی تھی۔ اچھے لگ رہے ہیں نا دونوں؟ دی جان نے محبت سے دونوں کی پشت دیکھتے پوچھا۔ لیکن صرف اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے، اچھا ہونا ضروری ہے۔ اور بچی اچانک سے بیمار کیسے ہو گئی؟ ضروری آپ کے لاڈلے نے کوئی حرکت کی ہوگی۔ مقدس کے منظر سے ہٹتے ہی داجی کی تیوریاں چڑھی تھی۔ آپ بھی نہ شہباز کے ابا گھما پھرا کر سارا ملبہ میرے بچے پر ڈال دیتے ہیں۔ اب ایسا بھی بد اخلاق نہیں جو اپنی ہی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے ایسی ویسی حرکت کرے۔ دی جان تعصب سے حزب عادت دلاور کی دفعہ میں بولی، ایسا خوش اخلاق بیوہ بچہ بھی نہیں ہے، اور لکھ لیں آپ، بچی کی اس حالت کا ذمہ دار وہی ہے۔ داجی ہکار بھرتے ٹھوک کر بولے، ہر معاملے میں بدگمان نہیں ہوا کریں آپ۔ خوش گمان ہونے جیسا کوئی کارنامہ انجام دیا نہیں آج تک اس نے۔ مقدس کی حالت کے پیچھے اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ڈاکٹر خود کہہ کر گئی ہیں، کھانے وغیرہ میں کچھ آ جانے کی وجہ سے الٹیاں ہوئی ہیں، جس وجہ سے کمزور ہوئی ہے۔ دی جان شاکی لہجے میں بولی تو داجی نے سر جھٹکا۔ اور جب بچی کو الٹیاں ہو رہی تھی تب یہ لاٹ صاحب کہاں تھے؟ فوری ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا جا سکتا تھا؟ شام تک انتظار کیوں ہوا؟ توقف سے ماتھے پر تنقیدی بل لیے اعتراض اٹھا۔ کٹائی والی جگہ پر تھا، وہ آپ تو جانتے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں۔ باپ کی وراثت سے چونی خرچ کر لے گا تو ناک کٹ جائے گی نا صاحب جی کی، اس لیے کمی کمین کی طرح خوار ہوتا ہے۔ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوتے انہوں نے کچھ دور پر کھڑے فون میں مگن اس بے نیاز کو غیظ بھری نگاہوں سے گھورا۔ تاہم مقدس کے خیال سے آواز دھیمی ہی تھی۔ خیر آپ تھکے ہوئے ہیں، حویلی جائیں، دی جان سمیٹے کے غرض سے بولی، ورنہ اس دلاور کی نافرمانیاں موضوع کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ اور آپ؟ میں بچی کو اس حالت میں چھوڑ کر کس طرح جا سکتی ہوں؟ تو آپ یہاں رہیں گی؟ مجبوری ہے نا شہباز کے ابا، ذمہ داری ہے وہ ہماری۔ ان کے ماتھے پر ناپسندیدگی کے بل دیکھ وہ لجاجت سے بولی، جو آپ نے باوجود میری سرزنش کے دنیا بھر کے غیر ذمہ دار ترین شخص کے ہاتھوں سونپ دی ہے۔ خیر کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں رکنے کی، خیرہ سے کہیں بچی کا سامان باندھ دے، سب اکٹھے حویلی چلیں گے۔ بلا توقف داس جی نے حتمی فیصلہ سنایا۔ آپ جانتے ہیں وہ نہیں مانے گا، اس کا باپ بھی مانے گا، وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ دی جان جیسے تھکی تھی اس بحث سے۔ آپ فکر نہیں کریں، آپ خیرہ سے کہیں میں اسے دیکھتا ہوں۔ واش روم سے برآمد ہوئی مقدس کو سہارا دے رہے دلاور کو دیکھتے وہ عزلی دھونس بھرے انداز میں بولے، یہیں بیٹھ کر پڑھ لو بچی۔ دلاور اسے لے کر بیڈ تک آیا تو دی جان نے نیچے بچھے جائے نماز پر بٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ تم ذرا باہر آ کر میری بات سنو۔ داجی اسے حکم دیتے دروازے کی سمت بڑھے تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں امن قائم رکھنے کا اشارہ دے رہی دی جان کو دیکھتا، چین کو انگوٹھے میں لپیٹتا ان کے پیچھے گیا تھا۔ پیچھے دی جان بھی تھی۔ جی فرمائیے۔ سیڑھیوں کے نیچے مخصوص انداز میں پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے داجی پر ایک نظر ڈالتا وہ پہلی سیڑھی پر لاپرواہی سے بیٹھا تھا۔ پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے ادھر حکم ملا ادھر تعمیل ہو جائے گی۔ اس کے لاپرواہ انداز پر داجی نے تنفر سے ہنکار بھرا تھا۔ ایک نافرمان کی اولاد سے فرما برداری کی توقع کس طرح رکھ سکتے ہیں آپ حاکم سرکار؟ فون ان لاک کرتا وہ عزلی تلخی سے ہنسا تھا۔ تم؟ دروازے میں نمودار ہوئی دی جان کو دیکھ انہوں نے سختی سے مٹھیاں بھینچے تھے۔ تم جیسے ناخلف سے بحث کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں بھلے سے آنے بھر کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں آگے جواب دینا ہے، اس لیے اپنا سامان لو اور حویلی چلو۔ لہجے میں عزلی کرختگی و تحکم لیے وہ بولے تو اس نے ذرا کی ذرا اسکرین سے نگاہ اٹھائی پر بولا کچھ نہیں۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، سنائی دے رہا ہے؟ طبیعت آپ کی بچی کی ٹھیک نہیں، پرواہ آپ کو اپنی بچی کی ہے، جواب دہ ان کے گھر والوں کے سامنے ہونا ہے۔ اب اس سلسلے میں کیا کہوں آپ سے؟ وہ طنزی انداز میں قطع اس معاملے سے خود کو علیحدہ کر گیا تھا۔
اب میں کچھ کہوں گا تو آپ کہیں گی میں پیچھے پڑ جاتا ہوں اس کے۔ داجی خشمگی نظروں سے اسے گھورتے دی جان سے بولے، دلاور، شادی کے بعد پہلی بار دلہن حویلی آئے گی، تمہارے بغیر جائے گی تو اچھا تھوڑی لگے گا۔ دی جان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے سمجھانا چاہا، وہاں میرے ساتھ جانے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ میرے بغیر جانے سے زیادہ برا ہوگا۔ وہ تلخی سے بولا تو دی جان چپ سی ہو گئی۔ حقیقت کا یہ تلخ پہلو بھی تو نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں خاموشی سے اپنا سامان سمیٹو اور حویلی چلو۔ آپ نگاڑے بھی بجا لیں تب بھی میں آپ کی حویلی کو شرف بخشوں گا۔ شکریہ۔ فون والا ہاتھ ماتھے تک لے جاتا وہ آنکھ دبا کر بولا، لڑکی میرے ساتھ زبان مت لڑاؤ۔ داجی تیش میں آئے تھے۔ پھر پنجے لڑائیں؟ اس نے معصومیت سے بھویں اچکائے۔ تم چل رہے ہو یا نہیں؟ نہیں۔ آخری بات ہے نا؟ 200%۔ ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد حویلی کے کسی فرد سے رابطہ نہیں کرنا۔ پیچ و تاب کھاتے دھمکی دی۔ میں تو جیسے مرا ہی جا رہا ہوں۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ سن لیا نا نیک بخت، خبردار جو آپ نے اس نافرمان ناہنجار کو فون کیا یا اس کا فون اٹھایا تو۔ ہراساں دی جان کی طرف مڑتے وہ ضبط سے مٹھیاں بیچ کر بولے، جسم کا پورا خون جلال سے اس وقت داجی کے روابدار چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ بالکل جانے دلاور، اب سے جب کبھی میری یاد ستائے سیدھا ملنے چلی آئیے گا، ہم پہروں بیٹھ کر محبت کی باتیں کریں گے۔ بس خیال رکھیے گا کہ کسی کباب میں ہڈی کو کانوں کان خبر نہ ہو، ورنہ خامخواہ مزہ کرکرا ہوگا۔ گردن موڑ کر کہتے لگے ہاتھوں اس نے دی جان کا پہلو میں جھول رہا ہاتھ تھام کر بوسہ بھی دیا تھا۔ آپ کہتی ہیں میں خامخواہ اس سے نالا رہتا ہوں؟ حرکتیں نظر نہیں آتی آپ کو اس کی؟ جل بن چکے داجی کا بس نہ چلا ایک جڑ ہی دے اس اپنے پرتو کو جس میں شاید جنم ہی ان کا خون جلانے کے لیے لیا تھا۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے وہ پھولتے تنفس کے ساتھ زخمی چیتے کی طرح چکر کاٹنے لگے تھے، جبکہ انہیں تیش دلانے والا اطمینان سے فون میں مگن تھا۔ پھر کچھ سوچ کر ان کی جلال سے بھری آنکھیں مسکائی اور وہ اطمینان سے 2 سیڑھی طے کر کے اوپر آئیں اور آسانیت سے اس کے شانے پر جھکتے کچھ کہا اور پیچھے ہٹ گئے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ وہ جبڑے بھیجتا اپنی جگہ تن کر کھڑا ہوا تھا۔ جواباً داجی نے مونچھوں کو تاؤ دیتے فاتحانہ نگاہوں سے اسے چیلنج کیا تھا، جس پر وہ تلملاتا ہوا دھپ دھپ کرتا اندر غائب ہوا۔ اور پھر ٹھیک 15 منٹ بعد 3 گاڑیاں اور چوتھی دلاور کی جیپ نے گلستان بہار کو الوداع کہتے حویلی کا رخ کیا تھا۔ داجی کے 3 گاڑیوں کے ساتھ دلاور کی جیپ عین ان کے پیچھے ہی 12 لوگوں کی گاڑی حویلی کے پورٹیکو پر یکے بعد دیگرے کھڑی ہوئی تھی۔ دی جان اور خیرہ مقدس کو لے کر برآمد ہوئی تو پچھلی گاڑی سے نکلی میرال اور مضراب نے پہلے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر جلدی سے اس سمت پڑھی۔ دی جان، آپ اس وقت؟ اور یہ بھابھی سا ہے تمہاری، دی جان نے بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تو دونوں نے خوش کن حیرت سے اب کے عبایا میں ملبوس تیسرے وجود کو دیکھا۔ بچے کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی تو ادھر ہی چلی گئی تھی، واپسی میں ساتھ ہی لے آئی، دی جان نے چلتے ہوئے مزید بتایا تو دونوں نے فوراً ہی خیرہ کو دی جان کو سہارا دینے کا اشارہ کرتے خود مقدس کو لے کر آگے بڑھیں۔ اندر سوائے ملازمین کے پوری حویلی کے افراد ہال میں ہی جمع تھے۔ پہلے دی جان کو خیرہ کے ساتھ، پھر میرال اور مضراب کے ہمراہ یکسر ناشناسا وجود کو دیکھ سبھی اپنی اپنی جگہ متحیر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ارے ایسے حیران ہو کر کیا دیکھ رہے ہو سب؟ بہو ہے تم لوگوں کی؟ دی جان قصداً بشاشیت سے بولی۔ جواباً چاروں بیگم نے ایسے چونک کر ایک دوسرے کی سمت گردنیں گھمائیں گویا بہو نہیں بم کہہ دیا ہو۔ دی جان نے، دی جان آپ کا مطلب ہے یہ تمہارے دلاور بھائیسا کی بیوی ہے؟ دی جان نے نزہت کی بات اچک کر لگاوٹ سے مکمل کیا تھا، جس پر دونوں ہی پرجوش سے آگے بڑھنے لگی کہ ماں کو جہاں کی تہاں جمع کھڑا دیکھ دل محسوس کر رہ گئی۔ رخسار تنفر سے ہنکار بھرتی فوراً ہی دھپ دھپ کرتی ایک سم بڑبڑاتی ہوئی بڑھ گئی تھی۔ رضوانہ بیگم نے بھی لاتعلقی سے کچن کا رخ کر لیا تھا، جبکہ ناظمہ بیگم پتھرائے تاثرات لیے اپنی بیٹی بہو کو سرد نظروں سے گھور رہی تھی۔ باقی رہی سمرہ اور زہرہ تو وہ دونوں ہنکار بھرتی اپنی جگہ بیٹھ گئی تو نزہت نیلم بھاری دل کے ساتھ بیٹھ گئی۔
جبکہ جنید، عبید اور غفران نے منظر سے غائب ہونے میں ہی عافیت جانا تھا۔ دی جان کا ارمانوں کے تازہ پھول کی طرح کھلا کھلا چہرہ پل میں سب کے سرد تاثرات دے کر مرجھایا تھا۔ مضراب نے انتہائی ناگواریت سے سارے بے حس لوگوں کو پھر تعصب سے دی جان کو دیکھا۔ دی جان، بھابھی سا کی طبیعت نہیں ٹھیک نا؟ ابھی میں انہیں ان کے کمرے میں لے جاتی ہوں، تعارفی پروگرام صبح کے لیے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ مضراب کے جتاتے انداز میں کہنے پر دی جان بمشکل مسکرائی تھی، جبکہ میرال اور مضراب مقدس کو لے کر سیڑھیوں کی سمت بڑھی تھی۔ باران کے ہمراہ اندر داخل ہوئے داجی نے جبڑوں کو سختی سے بھینچ کر انتہائی ترش نظروں سے ایک ایک کا جائزہ لیتے تیش بھرے لمبے لمبے ڈگ اٹھاتے ہال کے بیچوں بیچ آئے تھے۔ یہ ہماری حویلی ہے، یہاں ہمارے بنائے قوانین چلتے ہیں، اور ہمارے بنائے قوانین کے مطابق حویلی کی بہو بیٹی حویلی کی شان و شوکت اور ہماری عزت و غیرت ہے۔ اب کم از کم اس حویلی کے مکینوں کو اس حویلی کی شان و شوکت کو کسی طرح برقرار رکھنا ہے، یا ہماری عزت و غیرت کو اپنے گستاخانہ رویے سے للکار کر ہمارے عتاب کو آواز دینا کس قدر عبرت ناک ہو سکتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ گرجدار آواز میں ایک ایک پر سے غیظ بھری سرزنشی نظر گزارتے داجی نے جس طرح ہر لفظ کو دانتوں تلے پیسا تھا، وہ حاضرین کے ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ بابا صاحب، ہم تو… زہرا نے لب کھولنے چاہی۔ بس، داجی کا ہاتھ درشتگی لیے ہوا میں بلند ہوا تو وہ سانس روک گئی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کل صبح آپ لوگ حویلی کی نئی بہو کا کس طرح خیر مقدم کریں گے، ہے کیا؟ چبا کر داجی نے آخر میں سوالیہ نشان لگایا تو سبھی کا سر نفی میں ہلا۔ بہت خوب، ہنکار بھرتے وہ سیڑھیوں کی سمت بڑھے جب عقب سے ناظمہ بیگم کی آواز ابھری۔ اس لڑکی سے ہماری کوئی ذاتی اناد نہیں ہے بابا صاحب، وہ جب تک چاہے یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس لڑکے کو ایک سیکنڈ یہاں برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ناظمہ بیگم کے دبے مگر زہر خند انداز پر داجی الٹے قدم واپس آئے تھے۔ یہ حویلی ہماری ہے، ہمارے علاوہ یہاں کون رہے گا یا کون نہیں، طے کرنے کا اختیار ابھی ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ بابا صاحب، ہم صاحب اختیار ہونے کا دعویٰ کر بھی نہیں رہے، لیکن ہم اس وجود کو اپنے گرد برداشت نہیں کر پاتے جو ہماری کوکھ اجاڑنے کی وجہ بنا ہے۔ ہمارے زخم ہرے ہو جاتے ہیں اس طوائف۔ بس، ناظمہ بیگم ہذیانی انداز میں حلق کے بل چیخنے لگی تھی کہ داجی کی دہاڑ پر سہم کر پیچھے ہوئی۔ سنبھالو اپنی ماں کو باران عثمانی، ان کے دماغ کا خناس آج 5 سال بعد بھی نہیں نکلا ہے۔ بسم کرتی نگاہ ان پر ڈالتے داجی سیڑھیوں کی طرف پرجلال قدموں بڑھے تھے۔ پیچھے باران نے فوراً ماں کو سنبھالا جو بین کرنا بددعائیں دینا شروع ہو گئی تھی۔ نہیں ہے یہ میرے دماغ کا خناس، سنا آپ نے بابا صاحب، یہ میرے دماغ کا خناس نہیں ہے، اسی منوز کے نام کی موت میرے میزان نے گلے لگائی ہے، اس کے آسیب زدہ وجود نے میرے میزان کو چھین لیا، وہی ہے سب کا ذمہ دار، قاتل ہے وہ میرے بیٹے کا، کوکھ اجاڑ دی ہے میری اس طوائف کے خون نے، اور نہ جانے کس کس کی جان لے کر اسے سکون آئے گا۔ مرتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہیں جا کر مر جائے تو ہماری حویلی کو اس بددعا سے آزادی ملے۔ میزان کے دکھ سے نڈال وہ ہذیانے انداز میں روتی چیختی نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ ماں کے الفاظ پر شرمسار تو ماں کی گرگو حالت پر دل گرفتہ باران بڑی مشکل سے انہیں سنبھال کر روم میں لے کر گیا تھا۔ پیچھے دونوں بہنیں وظیفہ پڑھنا شروع ہو گئی تھی، دلاور کے نام کا۔ نصرت نیلم خاموشی سے ان کے پاس سے اٹھ گئی، جبکہ رضوانہ بیگم حزب سابق خاموش نگاہ سارے تماشے پر ڈال کر اندر چلی گئی تھی۔ ہم کھلکھلا کے ہنستے ہیں ہر تازہ گھاؤ پر، کچھ لوگ معترض ہیں اس رکھ رکھاؤ پر۔ چونکہ دلاور کے لیے یہ تماشا متوقع تھا، لہٰذا وہ جان کر اندر نہیں گیا تھا، البتہ لبوں پر تلخ مسکراہٹ، آنکھوں میں اذیت بھری سرد مہری لیے خارجی دروازے سے باہر کھڑا سارا تماشا دیکھ کر اپنی جیب کی طرف بڑھ گیا۔ ایک پل کے لیے دل تو کیا، جن لوگوں نے اسے اتنے گھاؤ دیے ہیں، روایت عداوت نبھاتے جا کر ان کا بھی دل جلا ہی آئے، لیکن پھر دی جان کی التجا پیروں کی زنجیر بن گئی جو کاٹیج سے نکلتے ہوئے انہوں نے کی تھی کہ وہ ذرا برداشت سے کام لے۔ اب بھولی دی جان کو وہ کیا بتاتا کہ حویلی کی دہلیز ہی اس کے لیے اعصاب شکن ہے، باقی لوگ تو خیر۔ 2-3 گھنٹے تک جیپ لے کر سڑکیں ناپنے کے بعد جب پوری حویلی کے سو جانے کا اطمینان ہو گیا
तब वो भारी कदमों हवेली में दाखिल हुआ था। मन तो खैर उस दहलीज पर कदम रखने का नहीं कर रहा था, लेकिन हाकिम सरकार की ब्लैकमेलिंग दांत किचकिचाता। वो तवील नाइट बल्ब की नीलगू रोशनी में डूबी राहदारी उबूर कर अपने लिए मुख्तस रूम में दबे कदमों दाखिल हुआ था। सच शुक्र, साफ सुथरा कमरा बिल्कुल खाली था। जैकेट को बेड पर उछाल कर बेड पर बैठता वो झुककर शूज़ के तस्वे खोलने लगा। शूज़ भी एक सिमट उछाल कर वो जख्मों की परवाह किए बगैर बेधड़क पीछे बेड पर गिरा। आंखें मूंद कर अभी उसने सही से मुंतशिर आसाब को पुरसुकून भी नहीं किया था कि महसूस की जाने वाली आहट पर झटके से उठा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बालकनी से हाथ में जाए नमाज लिए बरामद हुई मुकद्दस को देख वह अचंभे से अहमकाना सवाल करता खड़ा हुआ था। आपका खाना वहाँ साइड पर रखा है, वो खा लें, फिर हम आपकी पट्टी बदल देंगे। अभी भी ज़ख़म ताज़ा है, इस तरह ज़ख़म पर ज़ोर डालना ठीक नहीं। उसके सवाल को नज़रअंदाज करती वो कहती हुई जाए नमाज लिए कबर्ड की तरफ बढ़ी तो वो दोनों हाथों में सर थाम कर ढप से वापस बेड पर गिरा। इस सारे अफरा तफरी में असल मसला की सिमत उसका ध्यान तो गया ही नहीं था कि हवेली में उनके लिए अलग अलग कमरे का इंतज़ाम नहीं होगा, बल्कि एक शादीशुदा जोड़े की तरह एक ही कमरे में रहना होगा। बल्कि लब दांतों तले दबाकर उसने तायराना निगाह पूरे कमरे में दौड़ाई तो मालूम हुआ सोने लायक भी बेड के अलावा वहाँ कोई दूसरी शय मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसे ढेर सारे सामानों का अंबार कमरे में पसंद नहीं था। सो दी जान ने उसके हिस्ब मंशा बेड के अलावा वहाँ 2 सिंगल सोफ़े और टी टेबल ही रखा था। कनपट्टी सहलाता वो इस तरह भी अंदाज में इधर से उधर चक्कर काटता हुआ उस अचानक ही सर उठाए संगीन मसले का कोई मौजू हल सोचने की कोशिश करने लगा, लेकिन खाली कमरे की तरह दिमाग भी बिल्कुल कोड़ा खाली था। उसकी फ़िक्र व तफ्तीश से अक्सर बेखबर मुकद्दस नकाहा ज़दा कदम उठाती खुद बेड साइड टेबल पर मौजूद ट्रे की तरफ बढ़ी। बेड की एक जानिब ट्रे पर ढका हुआ साफ कपड़ा बिछाकर सारी चीज़ें उस पर निकालती उसकी तरफ मुड़ी, जिसके माथे पर सजे पुरसोच बलों में खतीर इजाफे के साथ मार्च पास्ट की रफ्तार में भी तेज़ी आ गई थी। न जाने रात के इस पहर इनका मुतहरिक दिमाग किस मुल्क को दरियाफ्त करने पर बजिद है। हैरान मुकद्दस ने सोचा। सुने, नफ़ीर में सर हिलाते उसे मुखातिब करना पड़ा। नर्म पुकार पर वो चौंकर मुतवज्जा हुआ था। खाना ठंडा हो रहा है, उसने बेड की जानिब इशारा किया। क्या खाना ठंडा? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। गायब दिमागी की कैफियत में वो सर अज़बात व इनकार में हिलाता अजीब सा कुछ बोलकर खुद झुला गया था। आप ठीक है ना? उसे वो ठीक नहीं लग रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसके तशवीश से पूछने पर वो ठोक कर बोला। अच्छी बात है, अब आकर खा ले, भूख नहीं है तब भी खा ले। दी जान ने बिलखुसूस हॉट पॉट में खाना डाल कर भिजवाया है। उसके वापस नहीं पर डट जाने से कबल वो रसानियत से बोली तो वो नफ़ी में सर हिलाता उससे इम्तहा वो शुक्र अदा करती आड़े तिरछे पड़े शूज़ को तासिफ से देखती उठाने के लिए झुकने लगी कि क्या कर रही हैं आप? झपटने के अंदाज में दोनों शूज़ खींचता वो यक बैक ही दरश्त हुआ। हम तो ये मुझे नहीं पसंद कोई मेरे जूतों को हाथ लगाए, आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। वो कतियत भरे तहक्कुम से बोला तो मुकद्दस सफाई पेश करने के लिए बोली, लेकिन ये रास्ते में पड़े हों तो इसे पैर से एक जानिब खिसकाया जा सकता है, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। वापस से जुमला कता कर करख्तगी से सरजनिश करता वो शूज़ ले जाकर एक कोने में उछालता हुआ वॉशरूम हाथ धोने के लिए चला गया था। अजीब था लेकिन नागवार नहीं। उसके सरजनिशी अंदाज पर चंद साथ उसी जगह हैरान सी खड़ी मुकद्दस एक अछूते से एहसास से आशना होकर हौले से मुस्कुराती बैग से छोटा सा कुरान बरामद कर उसके खाना खाने तक सूरह मुल्क और सूरह रहमान पढ़ लेने का इरादा करती सोफ़े पर बैठ गई थी। वॉशरूम से बरामद हुआ दिलावर एक सादा नज़र ज़ेर लब तिलावत में मसरूफ़ मुकद्दस पर डालकर खाने बैठ गया था। बेदिली से नवाला बनाकर मुंह तक ले जाते यकायक हवेली में हुआ तमाशा किसी जहर की तरह दिमाग की नसों में सरायत करता गया तो हलक तक कड़वाहट उतरती चली गई। साथ ही किसी एहसास से बेचैन निगाह कमलाए पुर नूर चेहरे की जानिब बेसाख्ता ही उठी। इन्होंने सबका जहर में बुझे तीर सा सफाक लहजा सुना, बेहिसी से भी बदतर रवैया देखा, फिर ये इस कदर पुरसुकून क्यों है?
زہر زہر ہوئی سوچ کے ساتھ اس نے سپاٹ کھوجتی نگاہوں سے اس کے ملائم نقوش میں تلخی کا شائبہ تلاش کرنا چاہا، لیکن وہاں ایسا کوئی تاثر ڈھونڈنے سے بھی ناپید تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ لیکن کس طرح ممکن ہے؟ ایک حوصلہ افزا خیال ابھرا جسے دماغ نے احمقانہ قرار دیتے فوراً رد کیا۔ کھانا زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تو ہم گرم کر لائیں نیچے سے؟ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر رہی مقدس نے سرد سے نگاہ اٹھاتے پوچھا۔ نہیں، ٹھیک ہے۔ گڑبڑا کے نفی میں سر ہلاتا وہ پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ میں کیوں فضول میں ہلکان ہو رہا ہوں؟ مجھے کیا، انہوں نے دیکھا سنا یا نہیں؟ حاکم سرکار جانے، ان کی زوجہ جانے، مجھے تھوڑی شوق چڑھا تھا دلہن کو حویلی کے درشن کروانے کا یا وہاں کے معتبر لوگوں سے متعارف کروانے کا۔ جلا کر سر جھٹکتا، خود کو اس معاملے سے بھلا تر کرتا۔ وہ یک کے بعد دیگرے حلق میں اٹک رہنے والے پانی سے اتارنے لگا تھا۔ جیسے تیسے کھانا ختم کر کے وہ ہاتھ دھونے واش روم گیا تو پیچھے مقدس دسترخوان سمیٹ کر بیڈ پر ساتھ لایا مختصر سا بیگ رکھتی کچھ نکالنے کے لیے جھک گئی تھی۔ آپ یہ سب یہاں بھی اٹھا لائیں؟ بیگ سے غیر متوقع طور پر مرہم پٹی کا سامان برآمد ہونے پر وہ حیران ہوا۔ آپ یہاں کسی کو اپنے زخموں کے متعلق بتانا نہیں چاہتے؟ ایسے میں ہمارے پاس یہ سب لانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، پھر اجنبی جگہ پر آتے ہی مرہم پٹی کا سامان مانگنا عجیب ہو جاتا۔ وہ بیگ نیچے رکھتی سادگی سے بولی تو دلاور کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس کا اپنا وجود نکاہت سے چور تھا، جس کی وجہ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا وہی ہے، پھر بھی اس لڑکی کو اس کے زخموں کا خیال رہا۔ فکر و اپنائیت کی حدت سے پرخیال ذہن میں ایک ناآشنا احساس لے کر ابھرا تھا جسے فی الوقت وہ اچھے یا برے کی فہرست میں درجہ بندی نہیں کر سکتا تھا، لیکن سینے کے دائیں جانب متحرک گوشت کا لوتھڑا اس احساس سے سست پڑا تھا۔ وہ بنا ہیل و حجت شرٹ کے بٹنز کھولتا آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مقدس ہمیشہ کی طرح مانے جھجک و حیا کو پس پشت ڈال کر ایک طبیبہ کی طرح کارروائی کرنے لگی۔ ہاں جی، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور مجھے لگتا ہے کہ دلاور کی انٹری حویلی میں جیسے ہی ہوئی ہے میرا انٹرسٹ ناول میں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آتے ہی تگڑا سا سین ہوا ہے، جیسے کہ باران کی مدر چلا رہی تھی کہ وہ میزبان کی موت کا ذمہ دار ہے، تو دیکھنا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میزبان کی موت ہوئی ہے، یا پھر ایویں ہی وہ بس کہہ رہی تھی۔ اور صحیح بات ہے، اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی مقدس اتنی پرسکون کیسی تھی؟ اس کے اندر کوئی کیوریوسٹی نہیں تھی، کوئی جاننے کی چاہ نہیں تھی، اور بہت کچھ۔ اب دھیرے دھیرے دونوں کی گاڑی پٹری پر آ رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے، تو ناول مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ ہم ملیں گے کل اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔